مطلب ایم ایس او کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک ایسی ٹیم تیار کریں گے کہ جو ملکی سطح پر جو رشوت خوری اور اسی طرح کے دوسرے جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، ہم ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ٹیم تیار کریں گے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہماری اگر کوئی قومی زبان اردو ہے تو ہم اردو ہی میں ترقی کریں۔ دیکھیں اس وقت جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے اپنی ہی زبان کو اہمیت دی ہے اور وہ آج جو ہے نا ترقی پذیر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل، اور اس وقت ہم موجود ہیں ایک شخصیت کے ساتھ جو مسلم اسٹوڈنٹ اور آرگنائزیشن کے ناظم منتخب ہوئے ہیں حال ہی میں، اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کی تنظیم کے کیا مقاصد ہے اور یہ کس طرح ورک کر رہی ہے اور اب تک کی ان کی کیا صورتحال ہے کہ کیا انہوں نے اقدام کیے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ نور میڈیا کا۔ ابھی ہمارے حالیہ دنوں میں انتخابات ہوئے ہیں مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے، جس کے مجھے راولپنڈی کا ناظم منتخب کیا گیا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو ناظم منتخب ہونے میں۔ اچھا، آپ یہ پہلے بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی تنظیم ہے اس کے مقاصد کیا ہیں، کس طرح کام کرتی ہے؟ ہمارے اغراض و مقاصد میں یہ ہے کہ ہم نے یکساں نصاب تعلیم و نظام تعلیم کے لیے کوشش کرنی ہے، اور ملک بھر کے اندر اس وقت مقدس شخصیات یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا، اور اسی طرح تعلیمی اداروں کے اندر جو لبرلزم ہے اس کے جو فتنہ ہے اس فتنے کے خلاف ایک کیب تیار کرنا، اور اسی طرح تعلیمی اداروں کے اندر سے منشیات کو ختم کرنا۔ اچھا، آپ کی تنظیم کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے اور ابھی تک آپ نے کیا اچیومنٹ کر لی ہیں؟ ہماری تنظیم سن 2002 11 جنوری کو معرض وجود میں آئی، اور اس تنظیم کے جو پہلے ناظم اعلیٰ تھے وہ چودھری قمر الزمان مرحوم تھے، جو بانی بھی ہیں ایم ایس او کے۔ اس وقت تک ہم نے مطلب ایم ایس او کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک ایسی ٹیم تیار کریں گے کہ جو ملکی سطح پر جو رشوت خوری اور اسی طرح کے دوسرے جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، ہم ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ٹیم تیار کریں گے۔ اچھا، آپ نے جو یکساں نصاب تعلیم کی بات کی ہے اس پہ عمران خان نے بھی بات کی تھی اور انہوں نے یہ لانچ بھی کیا ہے کسی حد تک، تو کیا جو اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے اور اس کے علاوہ جو مدارس کی ہے آپ ان سب کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس میں دیکھیں ہماری جو مرکزی باڈی ہے ایم ایس او پاکستان کی، ان کے ناظم اعلیٰ مطلب ایم ایس او پاکستان کے مرکزی ناظم اعلیٰ برادر سردار مظہر صاحب نے اس کے اوپر باقاعدہ ورک کیا ہے، ایک ٹیم تشکیل دی ہے نصاب سے متعلق، اور وہ نصاب گورنمنٹ آف پنجاب کو صوبائی سطح پہ پیش بھی کیا گیا ہے۔ اور دوسری آپ نے بات کی ہے مدارس سے متعلق، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے نظام تعلیم مدرسے کے اندر ہے، اب دیکھیں ان کے امتحانات ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی الرٹ نہیں جاری کیا جاتا، بلکہ وہی روٹین کے اندر ان کے امتحانات ہوتے ہیں، اور پھر ان کے جو پروگریس آتا ہے وہ بھی مطلب ایک صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرز پہ ایک ایسا نصاب جاری کیا جائے کہ طلباء کو جو ہے نقل جو کنسیپٹ ہے وہ ختم کرنا پڑے۔ اچھا، ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ جو ہمارا قانونی سسٹم ہے، جو عدالتی نظام ہے، وہ بڑا سست روی کا شکار ہے۔ جیسے آپ نے کہا جی کہ آپ یکساں نصاب جو ہے وہ رائج کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہمارے ہاں انگلش اور اردو کا بڑا ٹف کمپٹیشن ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ انگلش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن 1980 میں اردو جو زبان ہے ہماری اس کو نصاب کا حصہ بھی بنایا گیا اور دوسرا دفتری اور سرکاری زبان لانچ کر دیا گیا عدالتی سطح پر، لیکن ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ تو وہ کیس جتنا اہم تھا ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس سارے کو یکجا کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے اس کے اوپر باقاعدہ واضح فیصلہ بھی دیا، لیکن افسوس ہے کہ وہ اب تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہماری اگر کوئی قومی زبان اردو ہے تو ہم اردو ہی میں ترقی کریں۔ دیکھیں اس وقت جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے اپنی ہی زبان کو اہمیت دی ہے، اور وہ آج جو ہے نا ترقی پذیر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی دوبارہ جو ہے نا ہم یہی مطالبہ کریں گے کہ آپ اردو کے اوپر کوشش کریں کہ اردو کو جو ہے نا باقاعدہ اس کے اوپر ایک عمل درآمد ہو سکے اردو قانون کے اوپر۔ اچھا، ایجوکیشن کی جہاں تک بات چل رہی ہے کہ ابھی موجودہ دور میں تعلیم حاصل کرنا تھوڑا مشکل بھی ہو گیا، کیونکہ بہت مہنگی تعلیم ہو چکی ہے، کتابیں بھی ہو چکی ہیں مہنگی، اور اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے نا صرف اس وجہ سے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس حوالے سے آپ کے کیا اقدامات ہوں گے؟ اس میں یہ ہے کہ ابھی حالیہ جو بجٹ پیش کیا گیا تھا، اس بجٹ کے اندر مطلب جہاں بہت سے اداروں اور بہت سے شعبوں کو بجٹ دیا گیا، وہیں پر
جب تعلیمی بجٹ کا اعلان ہوا تو ایم ایس او پاکستان نے مرکزی، صوبائی اور ضلعی سطح پر اس کے خلاف احتجاج بھی کیا، اور ہم نے یہی مطالبہ رکھا ہے کہ آپ تعلیمی بجٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا اچھا کریں، تاکہ تعلیم جو ہے نا وہ ہر طبقہ حاصل کر سکے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ تو تعلیمی بجٹ سے متعلق ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا، اب بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو تعلیمی بجٹ ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے۔ اچھا، آخری سوال کروں گا آپ سے کہ آپ کی تنظیم میں اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو شامل ہونا چاہتے ہیں کسی تنظیم میں لیکن ان کو تنظیم کے مقاصد کا بارے میں پتہ نہیں ہے، تو آپ کی تنظیم میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ جڑ جائیں؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر اور بہت سی طلبہ تنظیمیں موجود ہیں، لیکن ہماری تنظیم کا خاصہ یہ ہے کہ اس نے جو مسلکی وہ ہے تعصب ہے اس کو ختم کیا ہوا ہے، یعنی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، وہ ایم ایس او کا رکن بن سکتا ہے ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس تنظیم کا کسی بھی سیاسی یا مذہبی مدر پارٹی سے کوئی لنک نہیں ہے، یہ خالص ایک طلبہ کی جماعت ہے، طلبہ نے ہی اس کو تشکیل دیا ہوا ہے۔ یعنی ہمارے جو ناظم اعلیٰ تھے پہلے قمرالزمان چودھری، انہوں نے بھی وہ خود ایک طالب علم تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ ایم ایس او تشکیل دی تھی، اور وہی تسلسل آج تک چلا آ رہا ہے۔ یعنی یہ ایک نرسری کا کردار ادا کر رہی ہے کہ جب ہم اپنے نوجوان کی اس سطح پر تربیت کرتے ہیں جو کیا کہتے ہیں نظریہ پاکستان ہو یا نظریہ اسلام ہو، تو وہ نوجوان پھر اپنی عملی زندگی میں جا کر کسی بھی شعبے میں حصہ لے سکتا ہے، چاہے وہ سیاست ہو یا سماج میں ہو۔ جی بہت شکریہ جی، یہ تھے جناب محترم ہمارے ساتھ ایم ایس او کے ناظم صاحب موجود تھے جنہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب کرے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔